Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. शाहज़ेब ने आप को इसके कमरे में लाते बेड पर लटाया, अपनी चादर उतारते आप पर डाली। आपकी कपकपाहट में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसने ब्लैंकेट उठाते आपको उड़ाया। इस वक्त हवेली में इन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। इसके कमरे से निकलते शाहज़ेब ने किचन का रुख किया। आपके जिस्म को गर्माहट की ज़रूरत थी। शाहज़ेब ने किचन में आते कहवा बनाया और लेकर इसके कमरे में आ गया। सर के नीचे हाथ रखते ऊपर करके कहवा पिलाया। गरम गरम कहवा जिस्म में जाते ही आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म की कपकपाहट कम होने लगी। शाहज़ेब अब इसे लिटाते इसके हाथ और पाँव सहलाने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद आपने कराहते हुए आंखें खोली। आप ठीक हैं? शाहज़ेब ने इसके हाथ छोड़ते चेहरा हाथों में थामा। ज़ेब, आपने उठने की कोशिश की तो शाहज़ेब ने इसे बेड ग्राउंड से लगाते बिठा दिया। आपके कपड़े भीगे हुए हैं, उठकर चेंज कर लें। शाहज़ेब ने कहते इसकी अलमारी में से शलवार कमीज़ निकालते इसके पास रखा और खुद कहवे वाले बर्तन लेकर बाहर निकलते दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे से मेडिकल बॉक्स लेकर जब तक वो इसके रूम में आया, वो कपड़े तब्दील कर चुकी थी। शाहज़ेब ने इसके माथे पर हाथ रखा तो इसे हल्का हल्का बुखार महसूस हुआ। मेडिकल बॉक्स से बुखार की दवाई निकाल कर इसे दी। इसे सुलाते खुद वहाँ से कुर्सी घसीट कर इसके बिस्तर के पास रख कर बैठ गया। आप दवाई के ज़ेरे असर पुरसकून नींद सो रही थी। शाहज़ेब इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठा था। वो इसके चचा की बेटी थी, वो चचा जिन्होंने इसे सगी औलाद की तरह मोहब्बत दी थी। इसे देखते शाहज़ेब को बहराम खान की झलक नज़र आने लगी। आई प्रॉमिस चाचू, मैं आपकी आखिरी निशानी को हमेशा संभाल कर रखूँगा। ये आपकी अमानत है मेरे पास, जिसकी हिफाजत मैं अपनी जान से बढ़कर करूँगा। तसव्वुर में बहराम खान से मुखातिब होते इसने आपके हाथ पर लब रखे। इसे लगा जैसे बहराम खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो। बारिश मुसलसल होने की वजह से पलवशा बेगम और दिलकश अभी इस्लामाबाद वाली हवेली में ही रुक गई थीं। सुबह जिस वक्त आपकी आँख खुली, शाहज़ेब इसका हाथ थामे कुर्सी पर ही सो रहा था। वह आहिस्ता से उठकर बैठते ही इसे देखे गई। कल रात जिस तरह शाहज़ेब ने इसका ख्याल रखा था, आपका दिल इसका गर्विदा हो गया था। इतनी सर्दी में वो सिर्फ इसके ख्याल से बगैर किसी शाल से सो रहा था। इसकी चादर अभी तक आपके ऊपर थी, जिसमें से शाहज़ेब की खुशबू आ रही थी। एक हाथ से शाल उतारते इसे नाक के करीब करके गहरा सांस लिया और फिर वही शाल शाहज़ेब के ऊपर डाल दी। आपने टाइम देखा तो फजर का वक्त था। अपना हाथ आहिस्ता से इसके हाथ से निकालते उठकर वज़ू करने चल दी। नमाज पढ़कर वो शाहज़ेब की तरफ आई। ज़ेब, ज़ेब, इसकी आवाज़ पर जब वो नहीं हिला तो आपने इसका कंधे को हिलाया। नींद से बोझल पलकें उठाकर आपको देखा जो ज़रा सा झुकी से उठा रही थी। नमाज का टाइम निकल रहा है, उठकर नमाज पढ़ लें और फिर ठीक से अपने कमरे में जाकर सो जाएं। इसे उठाकर खिड़की पर से पर्दे हटाए दिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? शाहज़ेब ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। ठीक हूँ मैं, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। आपने मुस्कुराते हुए इसे देखा, जो अब इसकी बात पर चलते हुए इसकी तरफ आ रहा था। कम ऑन आप, यू डोंट नीड टू थैंक मी। आप मेरी बीवी हैं। मेरा फ़र्ज़ है आपका ख्याल रखना, आपकी हिफाजत करना। आई एम सॉरी, कल अगर मैं जल्दी आ जाता तो ये सब होता ही नहीं। इसके सबीहा चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए वो नरमी से बोला। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने डर पर काबू पाने की, मगर जब भी अंधेरा होता है मेरा दम घुटने लगता है। आप अपना डर सोचकर शर्मिंदा हो रही थी। नो प्रॉब्लम, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का फोबिया होता है। जैसे मुझे क्राउडेड एरिया में जाते ही सफोकेशन होने लगती है। आज वो दोनों पहली बार इस तरह खुलकर बात कर रहे थे। आप इसकी बात पर मुस्कुरा दी। अब आप आराम करो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। डर तो नहीं लगेगा ना अब? जाते जाते इसने नहायत नरमी से पूछा। नहीं, अब मुझे पता है कि कोई है जो हर अंधेरे में मेरी हिफाजत करेगा, मेरे साथ रहेगा। इसे नफ़ी में जवाब देकर बाकी बात खुद से कही थी। शाहज़ेब इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। आप अपने बिस्तर पर लेटी इसकी केयर और तवज्जो याद करती मुस्कुरा दी। अल्लाह ने इसकी किस्मत में बहुत प्यारा शख्स लिखा था, जिस पर वो इसका जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। ज़ीशान अपने काम से फारिग होकर जब से अपने फ्लैट पहुंचा था, इसकी आंखों के सामने वो नीली आंखों वाला चांद चेहरा घूम रहा था।
ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی کوئی خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر وہ چہرہ اسے سب سے الگ، سب سے حسین لگا تھا۔ ذیشان، ذیشان، اس کے دوست جو تھوڑی دیر پہلے اس سے ملنے آئے تھے وہ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بولے۔ ان کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ کہاں گم ہے جانی؟ ہم کب سے بول رہے ہیں اور تو نہ جانے کس دوشیزاؤں کے خیالوں میں گم ہے۔ طاہر نے اسے چھیڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، بس ایک بات ذہن میں آ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ذیشان بدل گیا، ورنہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ سچ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ اس کو ذلیل کر دیتے۔ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نمرا سے محبت کرتا ہوں، مگر بابا میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشر نے اپنی داستان سنائی تھی اور یہ بات وہ پچھلے 1 گھنٹے سے 10 بار بتا چکا تھا۔ تو یار تو اپنے پاپا کے دوست کی بیٹی سے مل کر اسے بتا دے نمرا کے بارے میں، وہ یہ جاننے کے بعد خود ہی انکار کر دے گی۔ طاہر نے مشورہ دیا تھا جس پر سب نے سر ہلا دیا۔ وہ سب اب باتیں کر رہے تھے مگر ذیشان ان کے درمیان ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کے تصور میں وہ 2 آنکھیں چپکی ہوئی تھیں۔ نینی کیا ہوا آپ کو؟ مشک جو ابھی آفس سے آئی تھی نینی کو بستر میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، اس عمر میں اتنی طبیعت اوپر نیچے ہوتی ہی رہتی ہے۔ انہوں نے مشک کے ہاتھ تھام کر اپنے لہجے کو پرجوش بناتے ہوئے کہا۔ پلیز نینی، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پلیز میرے لیے اپنا خیال رکھا کرے۔ مشک ان کا ہاتھ لبوں سے لگائے رو دی۔ بیٹا میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بعد تم اس ملک میں اکیلی رہو۔ تمہارے بابا ہمیشہ پاکستان واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ اس پرائے دیس میں آ تو گیا تھا مگر اپنے دیس کی مٹی ہمیشہ اسے پکارتی رہی تھی۔ اس کی قسمت میں دوبارہ اس فضا میں سانس لینا نہیں لکھا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم پاکستان چلی جاؤ۔ آج انہیں موقع ملا تھا مشک سے بات کرنے کا تو انہوں نے اسے گنوانا مناسب نہ سمجھا۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں کینسر ہو گیا تھا جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ وہ یہ بات چاہتے ہوئے بھی مجھ کو نہ بتا سکیں، اسی لیے اپنے بڑھاپے کو جواز بنایا۔ مگر نینی، اس طرح اچانک پاکستان جانا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ دن پہلے عابد انکل نے بھی بتایا تھا کہ بابا پاکستان جانا چاہتے تھے۔ میں بہت کنفیوز ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عابد صاحب مشک کے بابا کے دوست تھے جنہوں نے اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک اس کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہ اس کے بابا کی خواہش تھی، مگر یہ سچ یہ بھی تھا کہ اس کا اپنا دل بھی تو پاکستان میں تھا۔ اس کا عشق، اس کی دیوانگی، وہ شخص جو پاکستان جا کر اس کے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے تو کبھی اسے یاد ہی نہیں کیا تھا، تو بھولنا کیسا؟ مگر اسے تو وہ شخص زبانی یاد تھا۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہے۔ تو بیٹا اب سوچنا کیسا؟ میں بھی اپنے ملک کی مٹی میں دفن ہونا چاہتی ہوں، پلیز میری خاطر پاکستان چلو۔ اسے خیالوں میں ڈوبے دیکھ نینی نے کہا۔ ٹھیک ہے نینی، میں 1 ہفتے میں سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ 1 ہفتے بعد ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ اس کا دل اس وقت اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ صرف ان فضاؤں میں چلی جانا چاہتی تھی جہاں اس شخص کی سانسوں کی خوشبو بسی تھی۔ دن کے تقریباً 10 بجے دلکش اور پلوشہ واپس حویلی پہنچی تھیں۔ آپ کچھ دیر ان کے پاس آ بیٹھی۔ یہاں آؤ آپ میرا بچہ، رات کو شاہ زیب جلدی حویلی تو آ گئے تھے نا؟ پلوشہ بیگم کل رات اس کی پریشانی میں سو نہیں سکی تھیں، اسی لیے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا۔ جی مورے، فکر مت کریں، سب ٹھیک تھا۔ آپ نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پلوشہ بیگم پریشان ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اسے دلکش سے زیادہ محبت دی تھی۔ اچھا یہاں آؤ، اپنی بڑی اور جہیز کا سامان دیکھو۔ آپ کا مائکہ بھی میں ہوں اور سسرال بھی۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہے۔ انہوں نے اپنے سامنے پڑے بے شمار شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی محبت پر آپ کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آج تک اس نے ماں باپ کے نام پر صرف پلوشہ بیگم کو ہی دیکھا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، کبھی اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مورے، پلوشہ بیگم نے اس کی پکار پر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ میرا بچہ اس طرح نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی مورے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ پلوشہ بیگم نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا مجھے یہ جولری پہن کر دکھائیں، کیسی لگتی ہے آپ پر؟
اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے پلوشہ بیگم نے اس کے کان میں اپنے لائے گئے جھمکے پہنائے۔ وائٹ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ اور وائٹ گولڈ سے مزید جھمکے آپ کے چہرے کو بہت خوبصورت لگ گئے تھے۔ شاہ زیب جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی۔ کریم کلر کے فراک پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے، مہرون دوپٹہ جو شانوں پر پڑا تھا، براؤن سلکی بال آدھے کیچر میں جکڑے تھے اور آدھے کمر پر بکھرے تھے، جن میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھیں۔ ہری آنکھوں میں نمی اور سرخ یاقوتی لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے وہ شاہ زیب کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر مقابل بھی شاہ زیب خان زادہ تھا جو اپنے دل کو ہمیشہ سے قید میں رکھنے کا عادی تھا۔ اب بھی اس نے جلد ہی اس جادوئی لمحات سے نکلتے پلوشہ بیگم کی طرف نظریں پھیر دیں۔ السلام علیکم مورے۔ اس نے اپنا سر پلوشہ بیگم کے آگے جھکایا۔ آپ جو پلوشہ بیگم کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، اس کے جھکنے پر بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھو شاہ زیب، یہ دیکھو سب ہم آپ کے لیے لائے ہیں، دے کر بتائیں کیسا ہے سب کچھ۔ شاہ زیب ان کے کہنے پر دلکش کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، جو آج غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیڈیز شاپنگ کا، یہ سب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ دل کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ پہلی بات ماں سے کہتے اس نے آنکھیں موندے بیٹھی دلکش سے پوچھا، جو ان کی باتوں پر بند آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں لالا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، رات کو آپ کی پریشانی میں ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ شاہ زیب کے اتنے پیار سے پوچھنے پر اس نے لاڈ سے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ تو آپ روم میں جا کر آرام کرو، مورے آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ شاہ زیب کے کہنے پر ان تینوں نے مل کر سامان سمیٹا اور اپنے اپنے کمرے میں چل دیں۔ ایک ہفتے بعد مشک نے ایک ہفتے میں اپنے بزنس کا سارا کام وائنڈ اپ کر لیا تھا۔ اس نے فون پر پاکستان میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کر کے اسلام آباد میں گھر اور آفس کے لیے جگہ ارینج کروا لی تھی۔ آج اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ لندن جہاں اس نے زندگی کے 25 سال گزارے تھے، آج وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کیسی جگہ جہاں اس کے باپ کی جڑیں جڑی تھیں، مگر اس کے لیے یہ بالکل نئی جگہ تھی۔ پلین میں بیٹھی وہ لندن میں گزری اپنی ساری زندگی یاد کر رہی تھی۔ نینی اس کے ساتھ بیٹھی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ سب سے زیادہ اسے وہ مغرور شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ اسے آج اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ کس طرح وہ تینوں یونی میں بیسٹ بڈیز کے نام سے مشہور تھے۔ وہ تو پہلی نظر سے اسے چاہتی آئی تھی، مگر وہ صدا کا پتھر دل جانتے بوجھتے بھی ہمیشہ اس کے جذبات کی نفی کرتا تھا۔ I'm in love with you Z. I can't even imagine my life without you. اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی سبز جھیلوں میں نمی لیے اس سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ But I don't love you مشک. We are here for our studies and future. I don't have spare time for love. مگر اس نے کتنی بے دردی سے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اس ظالم شہزادے کے لیے۔ سرتا پیر بدل گئی تھی۔ وہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو اس کی محبت کی ماری کوئی جوگن بن گئی تھی، اور آج وہ اس جگہ آ گئی تھی جہاں اس کا سرد مزاج شہزادہ رہتا تھا۔ اسے تو ان گلیوں سے بھی عشق تھا جن سے وہ گزرتا تھا۔ تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، وہ وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ پلیز چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے باقی پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔